یہ جو راولہ کوٹ میں حسین کوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں۔ کل 28 مئی کو شام 8 بجے کے لگ بھگ پولیس نے ریڈ کیا حسین کوٹ اور تراڑ کے علاقے میں، حدود میں آتا ہے، دونوں گاؤں ہیں ٹاؤن میں، راولہ کوٹ ٹاؤن میں۔ وہاں پہ غار تھی، غار میں یہ لوگ موجود تھے۔ پولیس نے ریڈ کیا۔ جو مقامی پاپولیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، اس غار میں موجود تھے۔ پولیس پارٹی وہاں پہ پہنچ چکی تھی۔ کار خاص کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، زرنوش کو ہتھکڑی بھی پہنا دی تھی، لیکن اسی اسنا میں جو ہے وہ ایک اس ایکسپلوژن کی زد میں آ کے یہ 4 لوگ بھی مارے گئے، 2 پولیس والے بھی مارے گئے اور 5 پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ تو یہ 2 نوجوان جو تھے ان کا تعلق باغ سے تھا، دونوں بھائی تھے، زرنوش اور جبران۔ تیسرا جو نوجوان آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اس کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا، اس کا چوتھا جو نوجوان تھا اس کی ابھی تک ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ جو ساری کاروائی ہوئی ہے انہیں ان کے حساب سے وہ مشکوک ہے، اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اور ورثاء کی جانب سے، والدین کی جانب سے یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، نہ صرف اس واقعے کی بلکہ انہوں نے یہ بھی تردید کی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پھر ریاست نے ڈیلیبریٹلی دوبارہ ملیٹنسی کو جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں وزیر اعظم کا جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا، جس تقریر کا، وہ تقریر انہوں نے 2-3 جگہ پہ کی۔ ایک جگہ پہ ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جہادی کلچر کو پروموٹ کریں گے، کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی یہ کشمیر کے نام پہ جو پروگرامات کیے گئے اس میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو لایا گیا، ان کی بڑے پیمانے پہ تشہیر کی گئی، ان کو اسی ریاست نے شروع کی ہوئی تھی۔ اب اس میں ریاست کے پاس یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اندازہ لگائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ڈسپلن میں، ریاست کے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ ان کے اس ڈسپلن سے باہر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس آپریشن میں مجھے یہ بتائیں کہ اس صرف آزاد کشمیر پولیس نے حصہ لیا ہے یا کوئی دوسری ایجنسیز بھی تھیں؟ فیلڈ میں جو ایکشن کیا گیا یا کاروائی کی گئی وہ پولیس کی۔ ہماری دعا یہ ہے کہ ہماری ریاست پرامن ریاست ہے اور اس طرح کی جو معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پائرنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب حارث قدیر صاحب، سینئر صحافی ہیں راولہ کوٹ سے۔ حارث صاحب، تھینک یو سو مچ، کیا حال ہے آپ کا؟ جی تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ حارث قدیر صاحب، سب سے پہلے یہ جو راولہ کوٹ میں حسین کوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں۔ کل 28 مئی کو شام 8 بجے کے لگ بھگ پولیس نے ریڈ کیا ایک اطلاع پہ، اور یہ علاقہ ضلع پونچھ میں شہر راولہ کوٹ کے نواح میں موجود ہے، 2-3 گاؤں کے سنگم پہ ہے، یعنی حسین کوٹ اور تراڑ کے علاقے میں، حدود میں آتا ہے، دونوں گاؤں ہیں ٹاؤن میں، راولہ کوٹ ٹاؤن میں۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو آبادی سے کافی دور تھی اور مین روڈ سے بھی کافی دور تھی، یعنی لنک روڈ سے، پکی سڑک سے کافی دور تھی۔ ایک جنگل تھا، ایک گھاٹی نما جگہ تھی اور وہاں پہ غار تھی، غار میں یہ لوگ موجود تھے۔ پولیس نے ریڈ کیا۔ جو پولیس کی اپنی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق پولیس نے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا، انہوں نے گرنیڈ پھینک دیا اور گرنیڈ پھینکنے کی وجہ سے 2 پولیس والوں کی ڈیتھ ہو گئی اور 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کی فائرنگ سے یہ لوگ مارے گئے۔ جو مقامی پاپولیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ انہیں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے تو بڑی تعداد میں، یعنی 6 لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور 4-5 لوگ زخمی تھے۔ ان کو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کھائی سے، اس گھاٹی سے جو ہے وہ نکال کے روڈ پہ لے کے آئے۔ تب تک باقی پولیس پارٹی جو ہے وہ جو بیک اپ پہ تھی وہ پہنچ گئی تھی۔ جو امپارشل لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پولیس نے ان لوگوں کو، جب یہ اس غار میں موجود تھے، پولیس پارٹی وہاں پہ پہنچ چکی تھی، کار خاص کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا تھا، زرنوش کو ہتھکڑی بھی پہنا دی تھی، لیکن اسی اسنا میں جو ہے وہ ایک انہی 4 لوگوں میں سے ایک نوجوان نے جو ہے وہ گرنیڈ کی پن نکال لی، جس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہوا اور اس ایکسپلوژن کی زد میں آ کے
یہ 4 لوگ بھی مارے گئے، 2 پولیس والے بھی مارے گئے اور 5 پولیس والے جو ہے وہ زخمی ہو گئے. تو یہ اوور آل ایک ساری اس کی ہے بیک گراؤنڈ. آرس قدیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل یہ جو کتنے لوگ اس حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ 4 لوگ کتنے جو پولیس وہ والے تھے، تھے جو اور 4 وہ لوگ تھے؟ 4 لوگ وہ تھے اور 2 پولیس والے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. 5 پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہیں جن کے پولیس نے جو ہے وہ ریکارڈ دیا ہے. 2 نوجوان جو تھے ان کا تعلق باغ سے تھا، دونوں بھائی تھے، زرنوش اور جبران. تیسرا جو نوجوان آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اس کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا، اس کا نام الفت تھا اور کوڈ نیم حنزلہ کے نام سے جو ہے وہ سرگرمی کر رہا تھا. اس کی ڈیڈ باڈی بھی یہیں پہ موجود ہے. اور چوتھا جو نوجوان تھا اس کی ابھی تک ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکی. وہ اس کو نادرا کے یہاں ریکارڈ سے میچ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے فنگر پرنٹس کو وہ نہیں میچ ہو سکے. نادرا کے ہیڈ آفس میں اس کے فنگر پرنٹس بھی بھیجے گئے اور اس کا ڈی این اے سیمپلز جو ہیں وہ لاہور فورنزک کے لیے یا ٹیسٹنگ لیبارٹری میں اس کو ترسیل کی گئی ہے. آرس صاحب آپ کی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہوگی اور آپ نے خود بھی انویسٹیگیشن کی ہوگی. یہ بتائیں کہ یہ واقعی دہشت گرد تھے یا یہ مظلوم تھے؟ اب دہشت گرد ظاہر ہے اس کے لیے الگ ٹرمنالوجیز ہیں، اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں، اپنی ظاہر ہے ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. میرے لیے جو دہشت گرد ہوگا وہ اسٹیٹ کے لیے نہیں ہوگا، جو اسٹیٹ کے لیے ہوگا وہ شاید کسی اور کے لیے نہ ہو. ہاں یہ ہے کہ ملیٹنٹ سرگرمیوں میں ان زرنوش کا اور اس الفت کا تو تعلق موجود تھا. تیسرا جو ہے وہ اس کی شناخت نہیں ہوئی، اس کا جو زرنوش کا بھائی ہے اس کی اس طرح کی ماضی کی کوئی ایکٹیویٹیز کا کوئی وہ سراغ موجود نہیں ہے. تو یہ کہا جائے کہ بے گناہ مارے گئے تو اس میں پھر ظاہر ہے اس میں بھی بے شمار چیزیں کہ ایک لیگل فریم ورک ہے، اس میں آپ کے خلاف مقدمات تھے، آپ کو بار بار جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے کہا گیا، آپ کی فیملی نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ اپنے آپ کو حاضر کر دیں. آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کوئی گرفتار ہو گئے، کوئی جو ہے وہ انہوں نے خود ہی اپنا خود ہی سرنڈر کر دیا. تو اس کیفیت میں پھر ظاہر ہے پولیس کے پاس جب یہ شواہد موجود ہوں یا یہ اس طرح کے الزامات موجود ہوں کہ پولیس اہلکار کے قتل میں، پولیس اہلکاروں پہ فائرنگ میں اور ایک راہگیر کے قتل میں ملوث ایک شخص ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو پولیس کا کام گرفتار کرنا ہی ہے، قانون کا کام ہے جو ہے وہ اس پہ اس کی سزا و جزا کا تعین کرنا. اس واقعے کے بعد جو ان کی فیملی تھی ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی نہیں، بات ہوئی یا فیملی ان کا ممبر کیا سے کہنا ہے؟ میری بات نہیں ہوئی ہے. فیملی ممبرز کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس یا جو نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی ہے اس میں جو چیزیں جو باتیں کی گئی ہیں اس میں انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہوئی ہے انہیں ان کے حساب سے وہ مشکوک ہے، اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اور ورثاء کی جانب سے، والدین کی جانب سے یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، نہ صرف اس واقعے کی بلکہ انہوں نے یہ بھی تردید کی ہے کہ زرنوش کا جو کانسٹیبل سجاد ریشم تھا اس کے قتل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اس قتل کے واقعے کی بھی جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. حارث قدیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریاست کی یہ ناکامی ہے کہ باشعور اور پڑھے لکھے نوجوان اس طرح کے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ ریاست کی ناکامی کہیں ان سینس یا پھر لوگوں کی ناکامی، عام معاشرے کی ناکامی کہیں، کیونکہ ریاست نے تو اس ریلیجس فنڈامنٹلزم کو یا ملیٹنسی کو ایز اے اسٹریٹجک ٹول یا ایسٹ استعمال کیا ہے. ماضی میں ظاہر ہے گزشتہ دنوں وزیر دفاع بلکہ پچھلے پاکستان کے عرصے انہوں میں نے بھی وزیر اعظم نے دبنگ الفاظ میں راولہ کوٹ میں ہی ایک جلسے وہ میں بھی کیا خطاب ہے. کرتے ہوئے کہا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ 1978 سے جو ہے وہ امریکہ کی جو افغان پالیسی تھی اس میں پاکستانی ریاست نے یہ ساری ملیٹنسی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا، اس کو تیار کیا، اس کی نرسریاں بنائی، مدرسے قائم کیے اور وہ نصاب جو ہے وہ امریکہ سے چھپ کے آیا. یہ ماضی کے ایک جو ہے وہ وزیر اطلاعات کہہ چکے ہیں. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا جموں کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے 1988 سے جو ہے وہ یہ پالیسی ریاست کی موجود رہی ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ چلتے رہے ہیں. یعنی ریاست کی طرف سے پابندی بھی عائد کی گئی، پھر ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے اس منصوبے کو کیری بھی کیا جاتا رہا. گزشتہ کچھ عرصے سے پھر ریاست نے ڈیلیبریٹلی
دوبارہ ملیٹنسی کو جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی ہے. اس میں وزیر اعظم کا جس بیان کا آپ نے حوالہ دیا، جس تقریر کا، وہ تقریر انہوں نے 2-3 جگہ پہ کی. ایک جگہ پہ ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جہادی کلچر کو پروموٹ کریں گے، اور جو ہے وہ ہمیں جموں کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کرنے کا ہم جو ہے وہ حق محفوظ رکھتے ہیں. اسی پیرائی میں پھر ہم نے دیکھا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی یہ کشمیر کے نام پہ جو پروگرامات کیے گئے، اس میں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو لایا گیا، ان کی بڑے پیمانے پہ تشہیر کی گئی، ان کو پروموٹ کیا گیا. اور پھر جو کچھ اس طرح کے لوگ جو پتہ نہیں پھر مارے گئے یا نہیں مارے گئے، لیکن جو ہے وہ انڈین جموں کشمیر میں جب کوئی کارروائیوں کو جو ہے وہ ان کا اعتراف بھی کیا گیا. یعنی یہاں کھئی گلا میں ایک نماز جنازہ غائبانہ ادا کی گئی کہ ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ جہاد کرتے ہوئے مارا گیا. تو ریاست کی ایک پالیسی یہ رہی ہے، اور ریاست کی اسی پالیسی میں ظاہر ہے جب آپ ریگولر فوج کو نہیں استعمال کرتے تو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ، کسی سینٹیمنٹ کی بنیاد پہ، یا پھر جو ہے وہ کسی پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بنیاد پہ یا آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ ریاست کے مقاصد کی تکمیل کے لیے، ریاست کے اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے، یا ریاست کے جو سو کالڈ اینیمیز ہوتے ہیں یا ہاسٹیلیٹیز جتنی بھی ہیں ریاست کی، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا. لیکن یہ پھر وہ فرینکنسٹائن مانسٹر کی طرح ہوتا ہے کہ جو جس کے خالق نے یا جس کو بنانے والے انسان نے یا سائنسدان نے اس کو بنایا تو شاید اس لیے تھا کہ وہ میرے خلاف جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے تو وہ سرگرمی کرے گا، لیکن میرے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ رکھے گا. لیکن کسی ایک وقت میں جب اس کو پالیسیوں پہ، غداریوں پہ، دھوکے بازیوں پہ، یا استعمال کر کے پھینک دینے والا جو عنصر ہے اس پہ، یا پھر جس آئیڈیالوجی پہ ان کو تیار کیا گیا اس آئیڈیالوجی پہ، اسی ریاست کے قائم نہ ہونے پہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، یا پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جب گروہ آپ ان کو پروان چڑھاتے ہیں تو ان کے جو مفادات جو آپ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ مفادات ان کی تکمیل پھر کوئی اور لوگ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ریاستیں ہو سکتی ہیں، وہ جرائم پیشہ گروہ ہو سکتے ہیں، وہ عالمی جہادی نیٹ ورکس ہو سکتے ہیں. اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ اس کے امکانات موجود ہیں، اور یہ ایک پیچیدہ قسم کا جو ہے وہ فینامینن بن گیا ہے کہ جو پالیسی ریاست نے شروع کی ہوئی تھی، اب اس میں ریاست کے پاس یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ اندازہ لگائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ڈسپلن میں، ریاست کے مفادات کے تحت کام کر رہے ہیں، اور کون لوگ جو ہیں وہ ان کے اس ڈسپلن سے باہر ہو گئے ہیں، یا وہ اسی ریاست کے خلاف جو ہے وہ بندوق اٹھانے پہ تیار ہیں، اس کے لیے ذہن سازی کر رہے ہیں. تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ بن چکا ہے جس کو ٹیکل کرنے کا اب ریاست کے پاس شاید کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انڈسکریمنیٹری ایکشن کیا جائے. جتنا بھی ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے اس کو جو ہے وہ اس کی تمام تر دکانداری جو ہے اس کو بند کیا جائے، اس کی تمام سرگرمیوں کو بند کیا جائے، اور یہ طے کیا جائے کہ ریاست کے علاوہ جو ہتھیار اٹھانے والا کام ہے وہ کوئی اور نہیں کرے گا، کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی گروہ ہو لیکن وہ نہیں کرے گا. ان لوگوں کو جو جہادی تنظیمیں ان کو تو پروموٹ کرنے والے بھی ہمارے ادارے ہی ہیں. اچھا، اس آپریشن میں مجھے یہ بتائیں کہ اس آپریشن میں صرف آزاد کشمیر پولیس نے حصہ لیا ہے یا کوئی دوسری ایجنسیز بھی تھیں؟ جی، پولیس کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، جو زخمی ہیں، وہ سارے پولیس والے ہیں. پولیس کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ پولیس کی ایس ایس جی کمانڈو اور جو یہ سی آئی اے پولیس ہوتی ہے جس کو کار خاص کہتے ہیں، وہ اور باقی جو کانسٹیبلز تھے وہ اس آپریشن میں شریک ہوئے ہیں. ڈی ایس پی ایک تھے ان کی سربراہی میں، تو ایس ایس پی اس کو مانیٹر کر رہے تھے. یہ پولیس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور آفس جو اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق بھی وہاں پہ جو لوگ زخمی اور جن لوگوں کو وہاں سے سیو کیا گیا وہ سارے لوگ پولیس کے تھے. تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پولیس کی انڈیپینڈنٹ پولیس کی. کارروائی تھی، اور اس میں بھی کوئی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس ان پٹ کسی اور ادارے کا رہا ہو، لیکن جو فیلڈ میں جو ایکشن کیا گیا یا کارروائی کی گئی وہ پولیس کی. جی، حارث قدیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جنازے میں ہر آنکھ جو آشک بات تھی سوشل میڈیا پہ سب لوگوں نے دیکھا ہے.
تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ظاہر ہے ایک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ ریاست کی ایک پالیسی تو رہی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ نے نصاب اس طرح کا بنایا ہوا ہے، جب آپ نے مسکنسپشنز مس لیڈنگ کا جو ایک پورا پورا اسٹرکچر قائم کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے عام نوجوان جو ہے وہ اس کے لیے تو یہ شاکنگ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں یونیورسٹیز میں، ہمیں جو ہے وہ کالجز میں، ہمیں میڈیا میں، ہمیں نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی مسائل ہیں وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ مذہبی تعلیمات پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اور مذہبی تعلیمات کو جو ہے وہ ریاست کا، سیاست کا، معیشت کا، سوشل جو ریلیشنز ہیں ان سب کا جو ہے وہ، یا ایون کلچر کا حصہ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ تو جب آپ پڑھا یہ کچھ رہے ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، تو پھر عام لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ خلافت لانا چاہ رہا تھا، ریلیجیس پریکٹس کر رہا تھا، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ بائی فورس ہی کر رہا تھا یا جس طرح کر رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ریلیجیس سسٹم جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے، تو پھر اس کو مارا گیا۔ پھر ایک ظاہر ہے یہ سینٹیمنٹ بھی ہے کہ دونوں نوجوان بھائی تھے، ان کے اپنے بچے بھی تھے، پھر ان کے والدین کا ایک دکھ ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک دکھ کی کیفیت تو بڑا ہوتی دکھ ہے۔ ہے کہ دو والدین سے دو نوجوان جو ہے وہ ان سے چھن گئے، اور اس طرح سے چھن گئے کہ ظاہر ہے پتہ نہیں ان کا کیا ایمبیشنز تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا والدین نے، بچوں نے پھر کیا سوچا ہوا تھا اور کیا کر بیٹھے۔ تو یہ ظاہر ہے ایک چیز تو یہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز سیکھنے والی ہے، وہ سیکھنے والی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیجیس پریکٹسز جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی پریچنگ کر سکتے ہیں، سیاسی طور پہ ان کو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں یا ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پہ تھوپ نہیں سکتے۔ اور ریاست جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ جب ریاست کا مذہب آپ تلاش کرنا شروع کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس طرح کے مسائل ہوں گے، پھر ظاہر ہے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جو جس فرقے کی سپورٹ میں یہ ریاست موجود ہے، اس سے دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس کو دوسرے طریقے سے چلانا شروع کی کوشش کرے گا، پھر اس میں کو کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ظاہر ہے ریاست جو ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے وہ سرمایہ دارانہ اصولوں پہ جو ہے وہ کاربند ہو کے چل سکتی ہے۔ اس میں اسلامی معیشت جو ہے وہ ظاہر ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے دنیا میں کہیں اور نہیں پڑھا سوائے پاکستان میں کہ اسلام کا معاشی نظام ہوتا ہے یا تھا پہلے۔ تو ظاہر ہے معاشی نظام کا ایک پورا پورا ایک سائنٹیفک سٹرکچر ہے کہ ذرائع پیداوار پر مشتمل جو انسانوں کے پیداواری رشتے ہیں، ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، وہ ایک معاشی نظام ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ وہ ظاہر ہے اس چیز پہ تعین ہوتا ہے کہ انسانوں کا ذرائع پیداوار کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، انسانوں کی ذرائع پیداوار پہ ملکیت کس کی ہے، کیسی ہے، اور ذرائع پیداوار جو ہیں وہ ان کی ترقی کی سطح کیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزوں پہ معیشت کام کرے گی تو پھر ظاہر ہے جو آپ کسی بھی مذہب کی معاشی نظام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گا نہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جی آپ نے بالکل۔ ڈیلیبریٹلی ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ نوجوانوں کو مس لیڈ کیا ہے، ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت۔ تو پھر جب وہ ظاہر ہے وہ اپنی مرضی یا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے اس پہ ری ایکٹ کریں گے۔ تو یہاں سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ریاست کا مذہب نہیں ہو سکتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو جو ہے وہ مذہب پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، ان کو اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کو اس کی تبلیغ کا حق ہونا چاہیے، پریچنگ کا حق ہونا چاہیے، لیکن کسی دوسرے پہ مذہب کی بنیاد پہ جبر کرنے کا، کسی دوسرے پہ اپنا نظریہ تھوپنے کا، کسی دوسرے کو مذہبی بنیادوں پہ بلیک میل کرنے کا، یا ایون ریاست کو جو ہے وہ مذہبی بنانے کا جو نقطہ نظر ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ تبھی جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والی، ایک رواداری والی، ایک ہارمونائز سوسائٹی جو ہے وہ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ تبھی جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہوا جا سکتا ہے، اور نوجوانوں کو ان ماضی کے نظریات کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس طرح ان کا خون بہانے والا سلسلہ جو ہے وہ بند ہوگا، اور نوجوان جو ہیں وہ اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جی آرس قدیر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اور اس واقعے کی تفصیلات بتائیں۔ ریاست کے نوجوانوں کے لیے بھی میسج ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے
गुरेज करें, क्योंकि हम जब रियासत या किसी मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क का कानून के तहफ़्फ़ुज़ करना और कानून पे अमल करना ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रियासत की जो पॉलिसियाँ हैं, स्पेशली रियासत जम्मू और कश्मीर की, जो गुज़श्ता 70 सालों से हमेशा बदलती रही हैं और इसका नौजवानों पे बुरा असर पड़ा है। अगर स्टेट की पॉलिसीज़ लोगों के लिए बनाई जाएँ, लोगों की बेहतरी के लिए, तो वो इस तरह के वाक़यात बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमारी दुआ ये है कि हमारी रियासत पुरअमन रियासत है और इस तरह की जो मामलात हैं उनसे बचने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।